تقوی کی حقیقت کیا ہے اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے تقوی کی مثال کیا دی ہے، اور کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تاکہ سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ اگر وہ ایمان لا کر پرہیزگار بن گئے ہوتے تو یقیناً جو انعام اللہ تعالیٰ کے پاس تھا وہ بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں بہترین نکات رکھے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ تقوی صرف برائیوں سے پرہیز ہی نہیں ہے بلکہ اچھائیوں کا دفاع اور ان کا بچاؤ بھی ہے۔ مثلا جملہ اتقوا النار حفاظت اور آگ سے بچنے کے معنی میں ہے۔ جملہ اتقوا اللہ الہی امر و نہی کی حفاظت کے معنی میں ہے۔ آیت اتقوا اللہ والارحام کا معنی ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے تعلق کو بچا کر رکھو۔ تقوی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، تقوی خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں سے بھری جگہ سے حفاظت کے ساتھ گزرنے کی طرح ہے۔ ناظرین، یہ تھے بہترین نکات، اب اس کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تقوی اور بچاؤ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، خدا کی طرف سے جزا یقینی ہے، حرف لام اس پر دلیل ہے۔ نمبر 3، خدا کا انعام ہر چیز سے بہتر ہے، کلمہ خیر کے بعد کچھ نہیں آیا، یہ بات مطلق ہونے پر دلیل ہے، نسبی ہونے پر نہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 104 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے وہ جو ایمان لائے ہو، پیغمبر سے نہ کہو راعنا ہمارا لحاظ و خیال کرو، بلکہ کہو انظرنا ہم پر نظر کریں۔ اس نصیحت کو سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ کچھ مسلمان پیغمبر خدا کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کیا کرتے تھے کہ آہستہ اور ان کے حال کے مطابق بات کریں۔ وہ اپنی یہ درخواست لفظاً راعنا کے ساتھ کیا کرتے تھے، جس کا معنی ہے آپ ہماری رعایت کریں۔ لیکن یہودیوں کے عرف عام میں ایک جگہ کی بدزبانی گالی کہا جاتا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ راعنا کے بجائے انظرنا کہا کرو تاکہ دشمن ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ راعنا مادہ رعا سے ماخوذ ہے جس کا معنی مہلت دینا ہے، لیکن یہودی اس کلمہ راعنا کو مادہ الرعونہ سے لیا کرتے تھے جس کے معنی احمق اور بے وقوف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کو راعنا کے استعمال سے روک دیا اور اس کے بجائے انظرنا کے استعمال کا حکم دیا تاکہ دشمن کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ نزول قرآن کے آغاز سے اس وقت تک یہ پہلی آیت تھی جو یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد 80 سے زیادہ ایسے مورد ہیں جو اس خطاب سے شروع ہوئے ہیں۔
ناظرین، ہم نے ابھی نکات کو غور سے سن لیا ہے، اب اس کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، الفاظ کے اثرات اور عکس العمل پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ لا تقولوا راعنا، ممکن ہے کچھ لوگ کوئی لفظ اچھی نیت کے ساتھ استعمال کریں، لیکن اس کا ظاہری رد عمل بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، دشمن ہماری تمام حرکات و سکنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، حتیٰ کہ ہمارے الفاظ پر بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، اسلام مناسب الفاظ کے انتخاب، سنجیدہ بیان اور مطلب کو بیان کرنے کے سلیقے پر توجہ رکھے ہوئے ہے۔ نمبر 4، بڑوں کے ساتھ اور استاد کے سامنے بات کرتے ہوئے ادب و آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اگر ہم دوسروں کو ادب کا لحاظ رکھنے کو کہتے ہیں تو پہلے ہم خود لوگوں سے بات کرنے میں آداب کا خیال رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب محترمانہ ہے۔ نمبر 6، اگر کسی چیز سے منع کیا جائے تو بہتر ہے کہ اس کی جگہ کوئی مناسب بات کی اجازت دی جائے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ تقویٰ کا مطلب صرف برائیوں سے پرہیز کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اچھائیوں کا دفاع کرنا اور ان کی حفاظت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں بھری جگہ سے حفاظت کے ساتھ گزرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔